میں جب 2021 میں آیا اس اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک کمرہ ایک صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دستخط کیے تھے. وہ ہمارا ایک ادھورا ایجنڈا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم لانا چاہتے ہیں اور اس کے بے شمار اسباب ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 60,000 کیسز آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ان میں 15%، 20% یا اس سے بھی کم شاید کیسز ہوں گے کانسٹیٹیوشنل، لیکن کانسٹیٹیوشنل وقت آپ کا 70% ٹائم لے رہے ہیں. اور وہ جو وہاں بیٹھے ہیں، میں جیل کے دورے پہ گیا، ہماری ایک کمیٹی، تو میں نے آئی جی جیل خانہ جہاز سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو قیدی پڑے ہوئے ہیں، میں خود جب انہوں نے جیل میں ڈالا تھا تو میں نے اپنے ساتھ موت کی کوٹڑی میں ایک قیدی بند تھا، اس سے بھی میں نے انٹرویو کیا. ایک قیدی، آپ یقین جانیے کہ ایک قیدی جسے سیشن جج سے سزا ہوتی ہے موت کی اور وہ موت کی کوٹڑی میں چلا جاتا ہے، اس کی اپیل کو اگر تیزی سے چلتی چلی آئے تو سپریم کورٹ تک آتے ہوئے 10 سال لگتے ہیں. 10 ایئرس. آپ 10 سال کہتے ہیں جس سے عوام کو کیا ملے گا؟ یار وہ جو 10 سال جن کی مائیں رو رہی ہیں، جن کی بیویاں رو رہی ہیں، جن کے بچے رو رہے ہیں، جن کے والدین ان سے بچھڑ گئے ہیں، آپ کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے کیسز لگتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ. ایک لڑکا جو 9th کلاس میں، کل BBC کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا، 9th کلاس میں وہ جیل میں گیا قتل کے الزام میں، اب کوئی 28 سال بعد اسے رہائی ملی. دس از اسٹیٹ آف افیئرس. آپ ملک کے حالات دیکھیں. ہمیں اس ترمیم سے 19ویں ترمیم کو پھر سے 18ویں کی طرف لے جانے میں ہمیں کیا ملنا ہے؟ اگر کچھ مل رہا ہے تو ان لوگوں کو ملنا ہے جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور ان کو ملنا ہے کہ جو جج آئین قانون کو سمجھ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. ایک آئینی، دنیا کے 85 ممالک کے اندر، 85 ممالک کے اندر یہ آئینی کورٹس موجود ہیں. اور آسٹریا کے اندر جو پہلی کورٹ بنی تھی اسے 105 سال ہو گئے. ہم صدیوں پیچھے ہیں دوسروں سے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی میری گزارشات تھیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے بھی آج، میں دیکھ رہا تھا، میں زیادہ بات نہیں کرتا ان پہ، انہوں نے بھی کچھ چیزیں کہی ہیں کہ جی ہم منصور علی شاہ کی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس طرح کے بیانات دینے چاہیے وہاں بیٹھ کے، اور یہ کہنا جی کہ 3 کا ٹولہ ہے، اور یہ کہنا جی کہ فلاں کی امریت اس جمہوریت سے اچھی تھی. کون سی جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں؟ آج سوائے فوجداری کیسز کے جو آپ لوگوں پہ بنے ہوئے ہیں اور آپ جیلوں میں ہیں، مجھے بتائیں کہ شرق سے غرب تک کوئی پولیٹیکل قیدی ہے؟ نہیں ہے. آپ ان کو پولیٹیکل قیدی کہتے ہیں، یہ جرائم میں ملوث ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں کوئی نام رکھنے والا شخص ایسا تھا جو جیل سے باہر تھا؟ کس پہ کیسز آپ نے نہیں بنائے ہوئے تھے؟ کرایہ داری سے غداری تک ہر کیس آپ نے بنایا اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج آپ کو، اور پھر کہتے ہیں جی کہ 3 کا ٹولہ اور فلاں مارشل لا، اور ایک شخص جو ہے فرد واحد وہ حکمرانی کر رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں جب 2021 میں آیا اس اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک کمرہ ایک صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ اسمبلی کو چلاتے ہیں اور وہ سینٹ کو چلاتے ہیں. یہ آپ کا دور تھا جو ہمیں آپ آج درس دے رہے ہیں. آپ منصور علی شاہ ایک معزز جج ہیں، ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. میں ذاتی طور پر بھی، اور ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے تو وہ اچھی شاندار روایات قائم کریں اور آگے لے کے چلیں. اس شخص کو کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتھے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اسے آپ فیض حمید بنانا چاہتے ہو؟ آپ اسے مت فیض حمید کی سطح پہ گھسیٹو. آپ نے فیض حمید کو بنانا تھا چیف، وہ بنا یا نہیں بنا. آپ اس کو چیف بنانا چاہتے ہیں، آپ کے کہنے سے نہیں بنیں گے. وہ اپنی استعداد پہ بنیں گے، اپنے میرٹ پہ بنیں گے، اپنے استحقاق پہ بنیں گے. لہٰذا اس طرح کی سیاست نہ کریں. اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ میں اب ان کا کیا جواب دوں، لیکن ایسی چیزیں جو ملک کے وقار کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، آپ اس کو سیاست میں ایسے مت گھسیٹیں لوگوں کو. آپ فائز عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کو گالی دیتے ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف کو گالی دیتے ہیں. آپ کس کو گالی نہیں دیتے؟ کوئی ہے فرد واحد اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، جو سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک کام کر رہا ہے؟ تو خدا کے لیے، کبھی آپ IMF پسند نہیں ہے، ملک پسند نہیں ہے، IMF کو خط لکھ دیا، IMF کے جا کے مظاہرے کرا دیے، کبھی کوئی آرٹیکل لکھ دیا، کبھی
بھائی ملک آپ کا ہے, آپ پہ مشکل کا وقت آیا ہوا ہے, آپ سے پہلے بھی بہتوں پہ یہ وقت آئے ہیں, انہوں نے لمبی لمبی قیدیں کاٹی ہیں اور اس طرح نہیں کاٹیں جیسی آپ کاٹ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب اور میں اور مریم جب آئے اور انہیں پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا, تو میں 8-10 دن بعد ملنے گیا جیل میں, تو میاں صاحب سے میں نے پوچھا میاں صاحب بتائیں بات کی کہانی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں, ایک چھوٹا سا کمرہ کھولا انہوں نے اور مجھے کہا جی کہ بس اندر چلے جائیں. باہر انہوں نے تالا لگا دیا اور اندر ایک پھٹی پرانی دری پڑی تھی اور میں رات آپ سے باتیں کرتا رہا جہاز میں, تو مجھے نیند آ رہی تھی, میں سو گیا. کیا باتیں کرتے ہیں, ان لوگوں نے تو کبھی یہ گلے نہیں کیے. مریم اسی جہاز میں میرے ساتھ آئی, اس کے کندھے کا آپریشن ہوا تھا اور اس نے آ کے صرف ایک چیز مانگی, جی مجھے تکیہ دے دیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی تکیے کی اجازت نہیں ہے یہاں. آپ کو کیا چیز میسر نہیں ہے, آپ پھر بھی گلے کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں. جتنی ملاقاتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اتنی ملاقاتیں تو جیل میں بند پورے قیدیوں کی اجتماعی ملاقاتیں نہیں ہوتی. سو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان رہنے دیں, اداروں سے نہ کھیلیں, اداروں کے وقار سے نہ کھیلیں. شخصیات جو ہیں ان کے اوپر تیر نہ برسائیں. آپ کو فوج سے گلا ہے, لیکن فوج ہماری محافظ بھی ہے. آپ نے شہیدوں کے مزاروں کو جلایا, آپ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی بھی کیسے پاسبل ہے؟ مجھے بتائیں, آپ میں سے کوئی بتائے یہ ممکن ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے اور اس واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئٹہ سے لے کے چکدرا چھاونی تک ایک ہی پیٹرن سے فوجی تنصیبات پہ اور شہیدوں کے مزاروں پہ اور فضائیہ کے اڈوں پہ حملے ہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سب کو کوئی الہام ہو گیا تھا, رات کو خواب آ گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, انلیس کوئی کنسپائریسی تھی. آپ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ویڈیو دکھائیں, کبھی کہتے ہیں جی یہ تحقیقات کریں. کس چیز کی تحقیقات کریں؟ تحقیقات وہ ہوتی ہے جو اندھیرے میں پس پردہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ساری دنیا دیکھ چکی ہے. کون لوگ تھے, ان کے چہرے معلوم ہیں. آپ بتائیں نا کہ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ کوئٹہ سے لوگ نکلے ہیں, بازاروں سے گزرتے ہوئے کسی دکان پہ پتھر نہیں پھینکا, سیدھے چھاونی پہ گئے. کیوں؟ کس نے بتایا تھا انہیں؟ سینکڑوں میل دور چکدرا میں نکلے ہیں تو وہ سیدھے چھاونی میں گئے. میاں والی والے نکلتے ہیں تو سیدھے ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز جلاتے ہیں. فیصل آباد والے نکلتے ہیں تو سیدھے CIA کے ISI کے ہیڈ کوارٹرز پہ چلے جاتے ہیں. پنڈی والے نکلتے ہیں تو سیدھے GHQ پہ حملہ کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو آپ ان چیزوں کا آپ سنجیدگی سے اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. پاکستان کو آپ دلدل میں دھکیل چکے ہیں, اس کو نکلنے دیں. سو میں جی سر, آئینی ترمیم کے حوالے سے کتنی خوبصورت آپ نے پریس کانفرنس کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی حکومتی ترجمان ہیں اس سے بڑی واضح دو ٹوک اور اچھے انداز میں اپنی بات کی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ